نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله فالق الحب والنوى بے شک اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو. جب دانے اور گٹلی زمین میں ڈالے جاتے ہیں تو اگنے سے پہلے وہ پھٹتے ہیں. اس پھٹنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پھاڑنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. فالق فعل لام قاف فلق شق، چیزوں کو بنانے کی، پیدا کرنے کی یہ بالکل ایک انوکھی ٹیکنیک ہے جو مخلوق کی ٹیکنیک سے بالکل مختلف ہے. دنیا میں لوگ جب کچھ بناتے ہیں، کوئی شخص جب کوئی مشین بناتا ہے تو پہلے اس کے پرزے الگ الگ بناتا ہے اور پھر ان کو جوڑ کر ایک چیز بنا دیتا ہے. مثلا آپ ایک پین کی ترکیب دیکھیں تو اس میں سے ہر چیز، اس کے پارٹس الگ الگ بنے، پھر ان کو ایک خاص ترتیب سے جوڑا گیا اور یہ ایک پین بنا. اور جب ایک بنایا تو ایک ہی بنا، ایک مادے سے ایک سے زائد نہیں بنے، اور جتنا مٹیریل اس میں لگایا اتنا ہی بنا. وہ خود سے خود بڑھا بھی نہیں اور خود سے خود گھٹا بھی نہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تعالی جب ایک درخت اگاتا ہے یا ایک انسان پیدا کرتا ہے تو اس کے پیدا کرنے کی ٹیکنیک بالکل مختلف ہوتی کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز سے ابتدا کرتا ہے اور اس کو ایز اے ہول ڈیولپ کرتا ہے، ایک ایک پارٹ نہیں. جیسے ایک دانے کے اندر یا ایک گٹلی کے اندر ایک پورے درخت کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے، یعنی پورا ایک درخت اس دانے کے اندر مائکروسکوپک لیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن انسان مثلا ایک موٹر کار جب بناتا ہے تو وہ کار اس طریقے سے نہیں بنتی کہ آپ لوہے کا ایک ذرہ لے لیں اور اس کے اندر آپ فیڈ کر دیں، وہ ساری پروگرامنگ کر دیں اور پھر اسے کسی طرح بڑھاتے بڑھاتے کار تک پہنچا دیں. یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس مثال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. اسی لیے وہ خالق ہے، انسان خالق نہیں ہو سکتا. ان اللہ فالق الحب والنوى، نوا گٹلی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آم کی، کھجور کی، اور حب دانے کے لیے جیسے گندم، اناج، دالیں وغیرہ. یخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. جیسے بیج ایک مردہ چیز ہوتی اور اس سے ایک بھرپور درخت ایک زندہ چیز ہوتی. تو ایک خصوصیت تو پہلے میں نے عرض کی، اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ بے جان چیز سے، ایک بے حس چیز سے ایک جاندار چیز پیدا کر دیتا ہے. جیسے دانے سے درخت، یا نطفے سے انسان، یا انڈے سے ایک چوزا. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، انڈے کے اندر بھی لائف ہے اور سپرم کے اندر بھی لائف ہے اور دانے کے اندر بھی. تو یہاں لائف کی ڈیفینیشن مختلف ہے. انڈا اگر سال بھر بھی پڑا رہے تو انڈا ہی رہے گا، ہل جل نہیں سکتا، اس کے اندر کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک خاص پروسیجر سے گزر کر ایک جیتی جاگتی مخلوق میں تبدیل نہ ہو. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو فرمایا کہ ایک بے جان چیز غیر متحرک، اس کو حرکت دینے والا، اس کو زندگی بخشنے والا یہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کے اذن سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے. ورنہ بہت سے ڈالے ہوئے دانے جل جاتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. پھر اسی طرح اس سے مراد میت سے کافر بھی لیا گیا اور حی سے مراد مومن بھی لیا گیا. کہ جیسے ایک کافر سے ایک مومن پیدا ہو جاتا ہے، مثلا اس کی اولاد میں یا خود ہی اس کے وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں کافر کو مردہ سے تشبیہ دی گئی. جو لوگ دعوت حق قبول نہیں کرتے کافر، وہ مردہ ہیں. جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ والموتى یبعثهم اللہ ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے میت مردہ کو من الحی زندہ سے. بہت سی چیزیں جو زندہ ہوتی ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ.
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر سے تم پھرے جا رہے ہو، بہکائے جا رہے ہو. تم یہ فرق محسوس تو کرو کہ جس طریقے سے اللہ تعالی تخلیق کے منصوبے کو پروان چڑھاتا ہے، کیا تمہارے بس میں، تمہارے قابو میں، تمہاری قدرت میں ایسی کوئی ٹیکنیک ہے؟ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم عموماً ان لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جو دنیا میں کوئی مشین بنا لیتے ہیں، مروب ہونے لگتے ہیں، ان کے آگے جھکنے لگتے ہیں، ان کے اطاعت گزار ہونے لگتے ہیں کہ انہوں نے ایک مشین بنا کر ہوا میں اڑنے کے لیے چھوڑ دی، جہاز بنا لیا اتنا تیز کہ جو آواز کی رفتار سے چلے، یا اسی طرح کی کچھ اور چیزیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی. جن انسانوں نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے، کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم ان سے کتنے امپریسڈ ہیں، کتنے مرعوب ہیں. جب کبھی کسی نئی ایجاد کا آپ سنتے ہیں، خبر پڑھتے ہیں، تو کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا چیز ہیں وہ لوگ جو یہ سب کچھ بنا رہے ہیں؟ مرعوب ہوتے ہیں نا. اور پھر انہی کے طرز زندگی کو، انہی کے طریقوں کو، انہی کے اخلاق و کردار اور دین کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تو آپ بھی کہتے ہیں خدا کوئی نہیں، کیونکہ وہ جو بڑے عقل مند ہیں جن کو آپ نے اپنا خدا بنا لیا ہے، انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا. یہ ہماری ایک بہت بڑی ناسمجھی ہے، غلط فہمی ہے کہ ان کے بناوٹ سے تو ہم متاثر ہیں، اللہ کی کسی بناوٹ اور تخلیق پر ہماری نظر ہی نہیں جاتی. اور پھر وہ جو کچھ بناتے ہیں اس میں جان نہیں ڈال سکتے، اس میں روح نہیں ڈال سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انوکھی قدرت ہے. یخرج الحی من المیت، وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایک انڈے سے بچہ بننے میں مدد دیتی ہے اور پھر اس کے اندر وہ لائف آ جاتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے تو دوبارہ وہی چیز بیکار ردی مال ہو کر رہ جاتی ہے. یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہو رہا، وہ کون ہے کرنے والا؟ پھر ہم بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں سے مرعوب ہیں. آپ دیکھیں کہ جس رب نے اتنا اونچا آسمان اٹھایا، اس سے ہم اس کی عظمت کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کوئی اہمیت اپنی زندگی میں کیوں نہیں دیتے؟ اس سے کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ اس کے آگے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ اس کے آگے عجز و نیاز کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے بہک جاتے ہو؟ کون تمہاری عقل پھیر دیتا ہے؟ کون تمہیں سمجھنے نہیں دیتا؟ کون تمہاری عقل پہ پردے ڈال دیتا ہے؟ فالق الاصباح، صبح کا پیدا کرنے والا، صبح کو پھاڑنے والا. صبح کس طرح ہوتی ہے؟ سورج کے نکلنے سے. سورج کیا ہے؟ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے کوئی پتھر اٹھایا ہوگا اور اٹھا کے اچھالے تو کتنی دیر میں نیچے آ پڑتا ہے، اور کہاں پھر ایک پہاڑ، اور پہاڑ نہیں پوری زمین کیسے فلوٹ کر رہی، کیسے تیر رہی ہے کائنات کے اندر. کس نے پکڑ کے رکھا ہوا؟ گر کیوں نہیں جاتی نیچے؟ اور پھر اس کے اوپر اتنا بڑا سورج جو 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر زمین جو چاند سے 4 گنا بڑی ہے، اور یہ سب کے سب مسلسل حرکت کر رہے ہیں. چاند زمین سے 2.5 لاکھ میل دور اس زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. چاند اس زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، زمین سے 4 گنا چھوٹا ہے. 2.5 لاکھ میل دور اس کی یہ سرکولیشن اتنی ریگولرلی ہو رہی ہے. پھر اپنی زمین کو دیکھیں، یہ سورج سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور، اور سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ بھی اتنی دور ہونے کے باوجود، اور اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اور اس کی جو چال ہے، یا اس کا جو گھومنا ہے، وہ بھی 2 طرح سے ہے، ایک اپنے ہی ایکسس پر اور ایک سورج کے مدار پر، آربٹ پر. اسی طرح ستاروں کی گردش، جن میں سے بہت سے کی روشنی جو اب ہمیں پہنچ رہی ہے، ان کا وجود بھی ختم ہو چکا ہے. یہ سب کچھ اتنی زبردست ڈسپلن میں بندھا ہوا ہے کہ اس ڈسپلن کی وجہ سے یہ سب صبح اور شام ہوتی. فالق الاصباح، ایسے ہی صبح نہیں ہو جاتی. اگر اس رفتار میں تھوڑی سی کمی آ جائے، کہیں ان کا پہیا کام کرنا چھوڑ دے، کسی پرزے میں خرابی واقع ہو جائے. آپ اپنی کوششوں کو دیکھیں، بہترین سے بہترین مشین بھی بن کے آتی ہے، آپ کے گھروں میں بے شمار مشینیں ہوں گی، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ جتنی بھی ہیوی ڈیوٹی مشین آپ خرید لیں، تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ جاتی، موٹر خراب ہو گئی، جل گئی. کوئی مشین اس سے مبرہ ہے؟ کوئی مشین نہیں. جل جاتی ہیں موٹریں، جام ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مشینیں نہیں جلتی؟
ان کا پہیہ جام نہیں ہوتا. کون ہے جو اس قدرت اور طاقت کے ساتھ ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے صبح کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں. ہمیں صرف صبح کا طلوع ہونا اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اس نے باعث سکون بنا دیا تاکہ لوگ کام کاج چھوڑ دیں. رات کا اندھیرا سکون کے لیے، اور یہ بھی اس کائنات کے اندر جو خاص ڈسپلن ہے اس کی وجہ سے رات ہوتی ہے. اگر زمین اپنی دوڑ میں پیچھے رہ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سورج کے سامنے دیر تک چمکتی رہے اور رات نہ ہو پائے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند سب حساب کا ذریعہ ہیں یا ایک خاص حساب کے ساتھ قائم ہیں. یہ اتنا بڑا نظام جو اتنی درستگی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ اتنا بڑا حساب و کتاب، اس میں ہزاروں سال سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ سب کیا بتاتا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والی ہستی کا جو بہت علم والا ہے، اس کا اندازہ ہے. اس نے یہ سب کچھ بنایا، خود سے خود نہیں بنا. یہ سب نشانیاں بتا رہی ہیں کہ اس کارخانے کے بنانے والے کا علم بہت زیادہ ہے اور اس کا اندازہ بہت درست ہے. تقدیر اندازے کو کہتے ہیں، اور اس کی پلاننگ بہت زبردست ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. کس لیے بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راہ پاؤ، راستہ تلاش کر سکو. دن کے وقت بھی اور رات کے وقت خصوصاً، خشکی کے علاوہ سمندر میں جہازوں کی ڈائریکشن بتانے کے لیے یہ ستارے ہی کام آتے ہیں. یہاں اس کی ایک خصوصیت بتائی گئی. ایک اور جگہ پر ستاروں کو آسمان کا حسن قرار دیا گیا، زینا السماء الدنیا بمصابیح. اور ایک اور مقصد کیا بتایا گیا؟ وجعلناها رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ، شیطانوں کی مرمت. جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اس نے یہ ستارے کس لیے بنائے؟ تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پا سکو، تمہیں راستہ مل جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. تحقیق کھول کھول کے بیان کی ہیں ہم نے یہ ساری نشانیاں. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان دنیا کی کائنات کی ان چیزوں کے بارے میں لا علم ہے، جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیسے کام کرتی ہیں، تو شاید وہ اللہ تعالی کی قدر کو بھی پہچان نہ سکے. اور پھر یہ جو آخری بات ہے نا نجوم کی، یہ 3 مقاصد ہیں نجوم کے قرآن میں بتائے گئے: راہ پانا، آسمانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت. چوتھا مقصد جو ہم نے تلاش کر لیا ہے علم نجوم، وہ نہ قرآن سے پتہ چلتا ہے اور نہ ہی سنت سے، بلکہ اس کے بارے میں ملامت کی گئی ہے کہ علم نجوم سحر کا ایک حصہ ہے، یعنی جادو کا ہی ایک حصہ ہے، جبت ہے ایک طرح سے. ابو داؤد کی حدیث ہے، من اقتبس علما من النجوم، جس نے علم نجوم کا ایک حصہ حاصل کیا، اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، زاد ما زاد، کتنا زیادہ جتنا وہ زیادہ سیکھتا چلا جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام. فَمُسْتَقَرٌّ، تو ہر ایک کو رہنے کی جگہ دی یعنی دنیا میں. وَمُسْتَوْدَعٌ، اور سپرد کیے جانے کی جگہ. مستودع یعنی مستقر ہر ایک کا جیسے گھر ہے دنیا میں رہنے کی جگہ، اور مستودع قبر جہاں اسے سمیٹ لیا جائے گا. پیدا ہونے کے بعد انسان کے 2 ٹھکانے ہیں، ایک دنیا ہے اور دوسرا قبر ہے. یا ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ماں کا پیٹ مستقر عارضی ٹھکانے کی جگہ، اور مستودع باپ کی صلب یعنی انسان وجود میں آیا ہے ماں اور باپ کے ملاپ سے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کے بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں، جو سمجھنا چاہتے ہوں. آپ دیکھیں کہ یہ جو فرمایا کہ ایک جان سے پیدا کیا اور پھر بہت سے لوگ پیدا کیے نا، جو سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں آپ.
آپ دیکھیں کہ انسانی کارخانے جو ہیں، انسانی مشینیں جو ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ایک مشین سے یا ایک مشین کے پیٹ سے بہت ساری مشینیں اس میں سے خود بخود نکلتی چلی جائیں. مثلا آپ اگر بسکٹ بنانا چاہتے ہیں تو جتنے بسکٹ آپ کو چاہیے 1 کلو 2 کلو 10 کلو اتنا آپ کو مٹیریل ڈالنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈالیں تو 1 کلو اور نکلے 10 کلو. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشین جو ہے جیسے انسانی مشین، تو اس کا عمل جو ہے وہ کتنا مختلف ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالی ہم نے اس پانی کے ساتھ ہر طرح کی نباتات. اخرجنا منہ خضرا، نکالا ہم نے اس سے سبزہ. نخرج منہ حبا متراکبا، جس سے ہم دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے نکالتے ہیں. متراکب، راکبہ کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. جیسے گدھے کے اوپر انسان چڑھ بیٹھے تو ایک کے اوپر ایک چڑھ گیا. تو متراکبہ جیسے گندم کی آپ بالی دیکھیں تو اس میں ایک دانے کے اوپر ایک سوار ہوتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ کتنا حیران کن ہے کہ آپ نے مٹی کے اندر ایک چھوٹا سا بیج ڈالا اور کچھ پانی لگا دیا، اور پھر اس مٹی کے اندر سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سرسبز باغ اگایا، درخت اگایا، اور اس پر ایسے دانے لگائے کہ جو ایک کے اوپر ایک تہ لگی ہوئی ہے. اور پھر وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور میں سے، مِن طَلْعِهَا، اس کے خوشے میں سے، اس کے شگوفے میں سے. طلع ویسے تو طلوع ہونا ہوتا ہے نا، طلع وہ گپھا یا گابھا، یہ مشکل لفظ ہے اردو کے، لیکن گچھیا کا تو سمجھ میں آ جائے گی نا، جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو بالکل جو پہلے مرحلے پہ جو کچھ باہر نکلتا ہے، طلع کا مطلب ہوتا ہے نا طلوع ہونا. آج کل لوکاٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے وہ گچھے سے نکل رہے ہیں، تو یہ طلوع ہو رہے ہیں نا، جو اطلاع دے رہے ہیں کہ آگے اس کے اندر پھل آئے گا. تو کھجور کے بھی اسی طرح ابتدائی خوشہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ کھجور کو دیکھو کہ کس طرح اس کے نرم و نازک خوشے سے قنوان گچھے برآمد ہوتے ہیں. قنوان قنون کی جمع، کھجور کا گچھا، خوشہ. طلع جو ہے وہ ابتدائی شکل ہے، قنوان اس سے اگلا سٹیپ ہے، اگلی سٹیج ہے. دانیتن جھکے ہوئے، یعنی دور بھی نہیں، انسان کے بس میں ہیں. اور یہ اس لیے بھی کہ کچھ نہیں بھی قریب ہوتے تو اللہ کی نعمت کا احساس کرو. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات. وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون. وَالرُّمَّانَ، اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. یعنی ملتے جلتے کس طرح ہے کہ سب کو آپ فروٹس کہتے ہیں، یا سب کو آپ ڈیٹس کہتے ہیں، یا گریپس کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غیر متشابہ. ان کا ذائقہ، ان کا رنگ، ان کی شیپ، ان کے ہر چیز بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی دوسرے کے ساتھ. یعنی ایک ہوتے ہوئے بھی ایک نہیں ہوتے. جیسے کہنے کو انسان ہے لیکن ہر انسان ایک مختلف چیز ہے. ایک گھر ایک ماں کے پیدا کیے ہوئے بچے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، مختلف ہوتے ہیں. عادات مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، ذہنی قوتیں مختلف ہیں. مشتبہن وغیرہ متشابہ. انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کو. کس کے پھل کو؟ ان باغات کے، یہ ان پھلوں کے. اذا اسمرا، جب وہ پھل لائے. وینعہ، اور اس کا پکنا. یعنی اس کو ملاحظہ کرو، اس پہ غور و فکر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیے. کس طرح مٹی پر پانی پڑنے سے زمین کے اوپر رنگ اور خوشبو کا ایک باغ کھل اٹھا. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ مردہ چیز سے، مردہ مٹی اور زمین سے ایک جیتا جاگتا درخت نکال سکتا ہے، تو مرنے کے بعد جب تمہارے جسم مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو وہ دوبارہ اٹھائے کیوں نہیں جا سکتے. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، جو اللہ کی تخلیق کو اللہ کی تخلیق سمجھتے ہوں. اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر اپنی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تخلیق ملکوت میں غور و فکر کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت نصیب ہوئی تھی
اسی طرح تم بھی دیکھو، اس کی آنکھ سے دیکھو کہ کس طرح مختلف طرح کے پھل ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں، ایک ہی پانی ان کو پلایا جاتا ہے، ایک ہی سورج کی روشنی اور ہوا ان کو لگتی ہے، لیکن سب کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے اور بظاہر ملتے جلتے، اندر سے نہیں بھی ملتے جلتے ہوتے۔ انظروا، اللہ کا حکم ہے، انظروا، دیکھو، کس کو دیکھو؟ الی ثمرہ، اس کے پھل کو دیکھو۔ کس کے پھل کو؟ یہ جن چیزوں کا پیچھے ذکر کیا۔ اذا اثمر، جب وہ پھل آتے ہیں، آج کل آ رہے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھا آدھے بھی نہیں۔ یہی ہمارا حال ہے۔ پھر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، انظروا، دیکھو، آنکھیں کھول کے جیا کرو، آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کے پاس سے مت گزرا کرو، دیکھو الی ثمرہ، اس کے پھل نکلنے کی طرف۔ اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے، یعنی درخت جب پھل لا رہا ہوتا ہے تو وہ جو اس کی ابتدائی حالت ہے، جیسے نخل میں اس کا طلع اور قنوان اور یہ چیزیں ایک کے بعد ایک بدلتی سٹیج ایک خوبصورت ترین اللہ کی قدرت کا نمونہ پیش کرتی ہے، تو اس پر غور و فکر کرو۔ وَيَنْعِهِ، اور مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد جب وہ پک جاتا ہے، تمہارے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر اس کو دیکھو، وہ کتنا حسین نظر آتا ہے، پھر اس میں خاص قسم کی خوشبو پیدا ہو جاتی، اس کے پھر کئی بہترین غذائی فوائد ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شعر بھی ہے، گلزار ہست و بود کو نہ بیگانہ وار دیکھ، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، ان کے پاس سے بیگانے اجنبی بن کے مت گزرو کہ ہمارا اس سے کیا کام، ہوں گے پیدا ہو رہے ہیں، ہو جائیں، ہے دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ۔ جتنی بار دیکھو گے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور اس کے ساتھ ایک تعلق آپ محسوس کر سکیں گے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ کیا ایمان رکھتی ہو؟ کس بات کو مانتی ہو؟ کہ یہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان کو ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالی کی ہستی کا ادراک ہو جائے گا، وہ اللہ کو پا لیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک جنوں میں سے۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ انسان کی یہ ایک کمزوری رہی ہے کہ جس بھی چیز میں وہ کوئی خاص خصوصیت دیکھتا ہے یا کوئی پر اسرار چیز دیکھتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، ایسی چیز جس کو وہ سمجھ نہیں پاتا یا اس کی قوت یا ہیبت سے مروب ہوتا ہے، تو اسے وہ خدا کا شریک بنا لیتا ہے، اسے پوجنے لگتا ہے، وہ اس سے مدد لینے کے لیے یا آفتوں سے بچنے کے لیے اسے سہارا سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے قدیم زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ فرشتوں کو، جنات کو، ستاروں کو، سورج چاند کو دیوتا مانتے رہے اور پوجتے رہے۔ تو یہاں پر اہل مکہ کی بت پرست لوگوں کی کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنا لیا۔ یہاں جن سے مراد کیا ہے؟ جن سے مراد یہاں شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پر ہی انسان شرک کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا۔ سورۃ یاسین آیت 60 میں آتا ہے، لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو کون شیطان کی نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے؟ مراد اس سے کیا ہے کہ اس کے بہکانے میں مت آؤ، اس کی اطاعت نہ کرو۔ اسی طرح سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ یعنی وہ اصل میں جو بتوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ دراصل شیطان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، حالانکہ وہ تو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ تو وجعلوا للہ شرکاء الجن، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، یعنی ان کا خیال یہ ہے
کہ یہ اللہ کی کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. وہ کیسے شریک ہو گئے؟ مخلوق خالق کے برابر کیسے آ گئی؟ بیٹا خواہ مرتبے اور عزت میں کتنا بھی بڑھ کیوں نہ جائے، لیکن وہ کبھی بھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے. اسی طرح مخلوق خواہ کتنی بھی با کمال کیوں نہ ہو جائے، وہ خالق کے برابر قرار نہیں پا سکتی. وَخَلَقَهُمْ، ساری دلیل یہی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اس نے ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے تراش لیے اس کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا؟ بنینا بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں، یعنی دیوتا اور دیویاں، یا فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، جاہلانہ انداز سے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ گھڑتے ہیں، بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں و زمین کا. بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. تو ماں کے بغیر بچے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے. وخلق کل شیء، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے. مثلا اگر کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ کہتا ہے آپ گھر جا کے کھانا پکائیں اور کہیں یہ میرا بیٹا ہے. اللہ نے اسی طرح یہ چیزیں بنائی ہیں، چیزیں تخلیق کی ہیں. تو جو چیز تخلیق کی جائے وہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد نہیں ہو سکتی. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بیوی ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، اور بنائی جانے والی چیز بیٹا نہیں، اولاد نہیں ہوتی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو کچھ تخلیق پاتا ہے نا، اللہ کی تخلیق جو ہے وہ بندوں کی تخلیق سے بالکل مختلف ہے. ایک انسان کا پیدا ہونا اور ایک موٹر کار کا پیدا ہونا دو الگ ٹیکنالوجی. اس لیے انسان اولاد پیدا کر کے اسے بیٹا کہتا ہے تو وہ اس نے نہیں پیدا کی ہوتی، وہ اللہ ہے اس کا خالق. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.